نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساخر لنا اشکالنا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہفتہ وار درس تصوف کی آج کی تربیتی نشست میں ہم سب پھر یہاں پر جمع ہیں، اسی طرح اسی ارادے اور نیت کے ساتھ کہ جو اکثر فقیر عرض کرتا رہتا ہے کہ جمع ہونے کا اس مقام پر مقصود دین سیکھنا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آخر سانس تک دین اسلام کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ گزشتہ دن آپ کا یوم وصال 22 جمادی ثانی گزرا، اور اس سے پہلے بھی درس میں آپ علیہ رحمہ کے متعلق مختصر سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج مزید آپ ہی کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے کم حق و مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کیا بیان کیا جائے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جیسے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت کی خبر دی ہے، اور وہ انعطاف یعنی کمی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس انعطاف و کمی سے زیادہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت پیغمبر علیہ السلام سے ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ دوسروں کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے انعطاف یعنی کمی کس قدر واقع ہوگی، کس قدر ہوگا۔ اور حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بعد بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے۔ کیا مقصد ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از وصال بھی مزار اقدس میں آقا علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کو بھی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں کہ بات بھی فضیلت والی ہے کہ بعد وصال بھی جدا نہ ہوئے
اور ان کا حشر بھی یکجا ہوگا، یعنی کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مزار اقدس سے تشریف لائیں گے تو دائیں بائیں دونوں شیخین ہوں گے، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں۔ زمین میں فرمایا کہ عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو ویسے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو تصرف ہے، آپ کی جو حکومت ہے، وہ دونوں جہان پر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی اس قول مبارک سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہیں کی حکومت ہوتی تو وزیر یہیں کے ہوتے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تو آسمانوں پر وزیر ہونا، آسمانوں پر افلاک پر وزیر ہونا، یہ بھی اشارہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حکومت جو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان والوں پر بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں کسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ ان کے بعد، ان تینوں کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مزید فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ اب دیکھیں جو دور چل رہا ہے نا، جس دور سے، بڑے نازک دور سے امت گزر رہی ہے، جہاں پر اعمال کا خطرہ نہیں، ایمان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ جس قسم کی گفتگو، جس کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، علامہ الحفیظ، ان کا بولنا تو دور کی بات ہے، کان بھی سنے تو گناہگار ہوتا ہے بندہ۔ لیکن ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، یعنی آپ چپ کر کے گھر میں بند ہو کے نہیں بیٹھیں گے، سمجھ رہے بات کو؟ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ڈر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ مقابلے سے کیا مراد ہے؟ جو بات کہنے والی اگر غلط انداز میں کہی جا رہی ہے اور کسی کے پاس حق موجود ہے تو اسے چاہیے کہ حق بات بیان کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو پسند کیا، اور ان میں سے بعض کو میرے رشتہ دار اور مددگار پسند کیا۔ بس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جس نے ان کے حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ، اس میں کسی کا نام نہیں لیا حضور علیہ السلام نے، کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ کسی کو رشتہ دار بنایا ہے، کسی کو میرا مددگار بنایا ہے، مگر لفظ صحابہ ہے۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، آج وہ فقیر نے کہا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، کوئی محفوظ نہیں رہا، جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔ یہاں آدمی سے مراد تمام انسان، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور ابن عدی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں، یعنی وہی زبان دراز، میرے اصحاب پر بدگوئی کرنے والے، یا دلیر سے مراد وہ سوچتے تھے وہ کیا منہ سے کیا نکال رہے ہیں، کیا انداز ان کا تخاطب ہے، کس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں،
ان کو جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داریاں ہونے کا شرف حاصل ہے. اور رشتہ داری تو الگ رہی نا، یہاں تو جو اصل جو فضیلت حاصل ہے وہ صحبت ہے. صحبت سب پر فضیلت رکھتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سب پر فضیلت رکھتی ہے. اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ صحبت کی فضیلت ہے یہ سب پر حاوی ہے، سب چیزوں پر حاوی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہ پانے کی وجہ سے ادنیٰ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکے. تابعی ہیں، صحابی کی زیارت کی تابعی ہیں، لیکن ادنیٰ سے صحابی کی درجے کو نہیں پہنچ سکے. پھر آپ ایک نام لیتے ہیں، فرمایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی سے افضل ہیں. حضرت وحشی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، تاریخ میں جب آپ حالت کفر میں تھے تو جنگ بدر کے اندر، جنگ عہد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر ان کا سینہ مبارک بھی چاک کیا گیا. اور پھر اس نے کیونکہ وہ تو کرائے کے اوپر وہ کام کر رہے تھے کہ اس عورت نے، ہندہ نامی عورت خاتون تھی، بعد میں وہ بھی مان لے آئیں. تو انہوں نے یہ مل کے یہ پروگرام بنایا تھا، یہ پلان کیا تھا آپ کے قتل کا. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کے ہندہ کو دینے والے کا نام حضرت وحشی ہے. یہ کب؟ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور جب دین کی دعوت مکہ فتح ہوا اور جب دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. کمال یہ ہے، یہ فقیر کہتا ہے کمال یہ اس طرف سے نہیں کہ انہوں نے مان لیا، کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا. آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا کے قاتل کو وہ خون بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ ایک بندہ جہنم سے بچ جائے گا. یہ حضور علیہ السلام کی جو اللہ کے بندوں کے لیے آپ کی جو ایک حدیث جو آپ کا نا حدیث واقع ہوئے ہیں، اور خاص کر مومنین کے لیے کہ کوئی بھی مومن جو ہے کلمہ گو جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے. اور اس وقت تو کفار تھے، تو آپ تو ان کفاروں کو کیا کرتے، ادھر بھاگ رہے ہو، اس طرف آؤ، کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. مزید فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اس پہ صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ اللہ کی لعنت بڑی لعنت ہے، اللہ کی لعنت آ گئی تو پھر بچا کیا. لیکن کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اصرار کرنے کے لیے کہ یہ بات کوئی ہلکا نہ لے، کہ اللہ تعالیٰ کی خود بھی سنت ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے تو قرآن میں مجید میں بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار عالم ہونے کے باوجود قسمیں اٹھا کے بات کی ہے. بندوں سے بات کرنے کے لیے اللہ کا قسم اٹھانا تو ضروری ہے ہی نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جن سے مخاطب ہے ان کی فطرت سے واقف ہے، اس نے بنایا ہے. ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ کسی کو یقین دلانے کے لیے، اپنی بات میں سچ بھی ہے، مزید اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا تو حاجت نہیں ہے، صرف فطرت انسانی کے پیش نظر پروردگار، ایک تو پروردگار عالم کی بات، پھر کوئی دیکھے کہ وہ پھر قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، اب تو کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں گیا. تو فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی. اب یہاں پھر وہی یہ سمجھتے چلیں یہاں کسی کا نام نہیں ہے، 2 4 10 کسی کا نام نہیں، جماعت صحابہ ہے. جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، برا گالی سے مراد میں نے برا بھلا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں تمام آدمیوں کی لعنت ہے. اس حوالے سے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے دوستیاں یا ہمارا کوئی تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمارے سامنے نہ صحیح لیکن پیچھے ہی کرتے ضرور ہیں، ہمارے سامنے نہ کریں منہ دیکھے لیکن کرتے، ان کی پہچان ہی ہے کہ کرتے ضرور ہیں،
تو پھر جب ان پر لعنت پڑ رہی ہے تو ان کو جو دوست رکھے گا وہ بچے گا. ایک معیار ہے نا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. یعنی اگر اس فقیر کے یہ دوست ہیں تو جو ان کا دوست ہے، کیونکہ ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے، جو ان کا دوست ہے ہمارا دوست ہوگا، یہ اصول ہے. اور اگر کوئی ان کا دشمن ہے، چونکہ ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے، جسے دوستی کہتے ہیں، وقت گزاری نہیں، دوستی جسے کہتے ہیں، وہ دوستی اگر ہماری ان کے ساتھ ہے تو پھر ہم ان کے دشمن کو اپنا دشمن جانیں گے. دوستی یہ ہوتی ہے، دوست کا دشمن دشمن، دوست کا دوست دوست. تو یہاں تو معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اصحاب کو کسی نے اگر گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. باقی جن باتوں کو اٹھا کے آج کل بات کی جاتی ہے اور عوام کا ذہن خراب کیے جاتے ہیں، آپ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے، جو اختلافات ہوئے، نیک باتوں پر معمول کرنا چاہیے، نیک گمان کرنا چاہیے، اور جواز تعصب سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ مخالفتیں تعویل و اجتہاد پر مبنی تھیں، نہ کہ ہوا و ہوس پر. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. وہ مخالفتیں جو آپ سنتے ہیں نا میڈیا میں بیٹھ کے، لوگ بڑی لوز ٹاک، بڑی نیچی کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مابین جو آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ جو مخالفتیں مابین آپس میں ہوئی ہیں، وہ مخالفتیں ان کی نفسانی نہیں تھیں. پچھلے درس میں شاید فقیر نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ صحابہ کرام کی مخالفتیں ان کی نفس کی وجہ سے تھیں تو آقا علیہ السلام کی صحبت پہ حرف آئے گا، جس کی وجہ سے وہ صحابی کہلا رہے ہیں. ایک لمحے ایمان لانے کے بعد ایک لمحہ وہ بندہ آیا چلا گیا، ایک لمحے کی صحبت، پھر کبھی ساری زندگی نہیں آیا، وہ صحابی رسول ہے. اب کوئی غوث کتب دال اس کو درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک لمحے کے لیے حضور کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں اور چلا گیا، پھر ساری زندگی نہیں آیا، اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اعمال کی بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی، انہوں نے صدقات خیرات کی، یہ سب ان باتوں پر فضیلت صحبت رسول کی ہے. بھائی زیادہ نماز تو اویس کرنی نے پڑھی تھی. حضرت اویس کرنی کا مجاہدہ بہت ہے. حضرت واشی تو جب اسلام لے کر آئے ہیں تو پھر بات کی بات ہے، لیکن افضل کون ہے؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بھی فرمایا کہ اہل سنت جماعت کا مذہب یہی ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان صحابہ کرام کی جو معمولات رہے ان میں اپنے آپ کو کسی کا فریق نہ بنائیں. فریق بناؤ گے تو کہو گے ایک صحیح تھا، معاذ اللہ ایک غلط تھا، تو آپ جج بن جائیں گے. ہم از خود جج بننے جا رہے ہیں اللہ تبارک کو، جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو معمولات آج سے 14.5 سال پہلے جو ہوئے، 14 سال پہلے وہ جو ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کہا ہی نہیں کہ ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے قیامت میں کہ بتاؤ، اور کیوں کہا جائے. ہم جب آئے ہزاروں سال بعد رہے ہیں، پیچھے 1500 سال بعد آ رہے ہیں، تو ہم تو جواب دہ ہیں ہی نہیں نا. جب ہم جواب دہ ہیں ہی نہیں تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان معمولات میں جو تاریخ در تاریخ ہم تک پہنچے ہیں، اور بہت زیادہ بگاڑ بھی ہے. جو ان سے بغض رکھنے والے تھے صحابہ کرام سے، انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ پیدا کی ہے. صحابہ کرام سے، اہل بیت دونوں سے جو بغض رکھنے والے تھے انہوں نے بہت زیادہ تاریخ کے اندر گڑبڑ کی ہے. تو بہتر اہل جماعت نے طریق رکھا، وہ یہ رکھا ہمارے اکابر نے کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے. امام ربائی رحمۃ اللہ بڑا اچھا نسخہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک رکھا، یعنی ہم اس دور میں نہیں تھے، نہ اس طرف نہ اس طرف، تو ہمیں چاہیے، جب اللہ نے محفوظ رکھا نا، ہم اس دور میں نہیں تھے، ہم تو بعد میں آئے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں.
کرنے کو اور بہت سارے کام ہیں جو جن کا آپ نے جواب دینا وہ کام کریں، لیکن اب لوگوں کو چونکہ اب جو دور چل رہا ہے نا مثلا میڈیا کے حوالے سے، اب وہ ایک میڈیا فوبیا لوگوں کو ہو گیا ہے کہ اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے جہاں اختلافی باتیں جس چینل پہ چلیں گے لوگ اسے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصلاحی نہیں، اختلافی بات، وہ کیا کہتا سنو، وہ کیا کہتا سنو، اس کی یہ ریکیاں بڑھانے کے لیے پھر معاذ اللہ اپنی ریکیاں بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کی ریکیاں بڑھانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ موجب لعنت بن رہے ہیں، کس کے متعلق کس انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں آگے کہ جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہ الکریم یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مخالفت کرنے والے خطا پر تھے۔ اب آپ اصول دے رہے ہیں، آج کی گفتگو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، جو وقت چل رہا ہے نا اس کے حوالے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کس کے ساتھ مابین معاملہ ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور دیگر صحابہ کرام اس وقت تھے۔ تو فرمایا کہ آپ کے مابین دو جماعتیں بنی اور ان میں تو اختلاف ہوا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال امی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حق پر تھے، آپ کا موقف جو تھا وہ درست تھا۔ اچھا اب جب یہ حق پہ تھے تو سامنے والے خطا پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا ان کی خطا کوئی عام انسان کے عام بندے کی خطا والی بات نہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، ہماری خطائیں گناہ ہیں۔ فرمایا وہ اس طرف بھی صحابہ کرام تھے، تو ان کی جو خطا تھی محض خطا نہیں، وہ خطا اجتہادی تھی۔ صحابہ کرام مجتہدین کے منصب پہ فائز تھے، تو جب مجتہد سے جو خطا ہوتی ہے تو اس کی خطا پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اب وہ لفظ صحابی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ادھر بھی جو لوگ تھے وہ بھی صحابی تھے، اور ادھر حضرت علی کرم اللہ کریم صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی۔ درشی پڑھیے۔ تو فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی کی طرح تھی، اس لیے ملامت سے دور ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسے کہ شارح مواقف آمدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل صفین کے واقعات اشتہاد سے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آگے چلیں فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر گالی دی اور کہا کہ وہ کفر و گمراہی پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا، کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے جیسا کہ بعض غالی رافضیوں کا خیال ہے، اور نہ ہی فسق پر تھے۔ اس کو دوبارہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دوبارہ سماعت کریں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اگر معاذ اللہ کو گالی نکالی اور کہا کہ وہ کفر پہ، یعنی کہ لوگوں نے اتنی زبان دراز کی ہے کہ انہیں اسلام سے خارج کر دیا، جن کے پاس جنت کی بشارت سے ٹکٹ مل گیا ان کو، تو فرمایا وہ اگر وہ کہتا ہے کہ گمراہی پہ تھے، اس کے سوا یا کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا، کیونکہ حضرت امیر یعنی حضرت علی کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے جیسا کہ بعض غالی رافضیوں کا خیال ہے، اور نہ ہی فسق پر تھے جیسے کہ بعض نے خیال کیا ہے، بہت سے اصحاب کی طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جمل کی لڑائی میں معاویہ کے خروج سے پہلے 13,000 مقتولوں کے ساتھ قتل ہوئے ہیں۔ ان کو دلالت فسق کی طرف منسوب کرنے پر سوائے اس شخص کے جس کے دل میں مرض اور اس کے باعث باطن میں خبث ہو، کوئی مسلمان دلیری نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ
میرے اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. طبرانی میں فرمایا کہ یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روکو، یعنی زبان احتیاط سے استعمال کرو. مزید آگے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ. یہاں تیر سے مراد زبان ہے. ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ، ان کے لیے بدگوئی مت کرو. اب یہاں پھر نوٹ کریں کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا جا رہا، جماعت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے گروہ بنا دیے ہیں عوام میں. جو ان صحابہ کا اب تک جو لوگ اکائی پہ تھے انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ فقیر صاحب سے کہہ رہا ہے کہ یہ وقت اس نازل چل رہا ہے کہ جب کسی کردار کو مشکوک کر دیا جائے نا، جب کردار مشکوک ہو جائے تو اس کا کام مشکوک ہو جاتا ہے. اب دین ہم تک کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے نا. آقا علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا اور ان سے ہم تک. اب جو دین پہنچانے والے، سکھانے والے، ان کو اس دور کے لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا جائے تو آپ کا دین ہی مشکوک ہو جائے گا. ہاں، لوگوں نے تو کہنے والوں نے یہاں تک کہا، قرآن مجید کے حوالے سے بات کی، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی کہ حضور کو نہیں چھوڑا کہ کیا پتہ کہ پورا قرآن دیا یا کچھ چھپا لیا، ہمیں کیا پتہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو لوگ پری پلان کام کر رہے ہوتے ہیں. اب بات کر دی، ٹھیک ہے، کوئی ناقص عقل، کوئی جاہل جو بالکل یہ نہیں عقل سے بے پیندہ ہوتا نا، پیدل بندہ، وہ تو لے کے بیٹھ جائے گا نا. ہاں یار کچھ تو ہو سکتا، کیا کرے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. یہ جو ہو سکنا اس نے کیا نا کہ ہو سکتا ہے، اس نے قرآن یا تو پڑھا نہیں، اور اگر پڑھ نہیں ماری کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو پروردگار عالم زمانہ دے رہا ہے. یعنی ان تک جو پہنچایا جاتا ہے یہ اس میں قرآن کیا ہے؟ قرآن مکمل غیب ہے، ٹھیک. اور کیا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب بتانے بخیل نہیں ہے. اللہ کلام جب تک نہیں آیا تھا غیب تھا نا، غیب تھا. یہ غیب ہمارے سامنے پورا علم سے لے کے والناس تک اللہ کا جو کلام ہے کس کی زبان سے ہم پہ ظاہر ہوا، کھلا؟ حضور علیہ السلام کی زبان سے ظاہر ہوا، ٹھیک. اور اب وہ کہے کہ پورا قرآن پہنچائے کہ نہیں پہنچائے، تو قرآن کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام غیب، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے بخیل نہیں ہے، اور وہ لینے والا جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ بات یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ یہ فقیر نے اپنے کانوں سے بندوں کو کہتے ہوئے سنی یہ باتیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نازک دور جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کی دوستیوں سے، رشتہ دار، تاکہ ہم تو کہیں گے رشتہ داریوں سے آدمی ہاتھ اٹھا لے، ایمان جانے کا خطرہ سیدھا سیدھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور نیز عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول جو ہے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کوٹ کیا ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتبہ شریف میں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط فرما رہے ہیں. یہ تو تحقیق دان لوگ تھے، سینکڑوں سال پہلے دین ان کے پاس زیادہ پہنچا ہے، ہم تک زیادہ پہنچا. یہ دین کو اٹھانے والے لوگ تھے، آقا علیہ السلام کے فرمودات کو یہ اٹھانے والے تھے، پہنچانے والے تھے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ حد کر دی. یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کی توحید بیان ہوگی. اب یہ ان کی قابلیت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید جب بیان ہوگی تو رسول اللہ کی توہین تو ہوگی. معاذ اللہ معاذ اللہ. لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. یہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے لوگ سن ہو گئے. اب کیونکہ دین تو سیکھا ہی نہیں،
اب وہ سامنے ایک بندہ بیٹھ کے ادھر کی اور چیخ کے بولنے سے بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا، بات میں وزن دلیل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی بات کہاں لا کے کہ اللہ کی توحید، یہ آپ کون ہیں جو آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو معاذ اللہ معاذ رسول اللہ کی توہین کا پہلو نکلتا، اس میں کیسے ہوگا؟ سیدھے آپ روکنا چاہ رہے ہیں کہ پھر حضور کی تعریف نہ کی جائے نا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آج سے 5.5 سال پہلے ایسا لکھا اور ابھی وہی چکر چل رہا ہے۔ 5.5 سال پہلے یہ فتنے سر اٹھا چکے تھے، اس سے پہلے اٹھا چکے تھے۔ صاحب نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے، ہو رہا ہے نا بھی، اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے، کون حق پہ تھا کون نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں سن رہے ہو نا۔ یہ 5.5 سال پہلے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ وائرس چلا آ رہا ہے۔ فرمایا اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدغنیوں کی تقلید پر اکثر صحابہ کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے اور کئی نامناسب امور ان کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ معلوم تھا تحریر میں لا کر دوستوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی فقیر نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فقیر نے بات کی، اپنے علم کو ظاہر کرے۔ پس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض و نفل قبول نہیں کرے گا۔ کس بات پر آ رہا ہے یہ کہ جب فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں اور حق جاننے والا چپ کر کے بیٹھا رہے کہ یار بولوں گا تو مخالفتیں، دوستیاں خراب ہو جائیں گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، میرے ایک ساکھ بنی ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے گی، لوگ بلائیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ، 10 چیزیں نا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن پھر یہ جو وبال ہے، عذاب، جس نے ایسا نہ کیا، اپنے علم کو ظاہر نہ کیا، اس پر اللہ اور فرض و تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض و نفل قبول نہیں کرے گا۔ فرماتے پس چاہیے کہ اہل سنت جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقادات کا مدار رکھیں۔ جو اہل سنت جماعت کے اعتقادات ہیں، فرماتے ہیں ان اعتقادات کے اوپر ہی اپنے عقیدے کو رکھو، اسی پہ قائم رہو، جو ہمارا الحمدللہ اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور زید و عمر کی باتوں کو نہ سنیں۔ زید عمر سے مراد XYZ، جو یہ لوگ لوز ٹاک کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ جھوٹے قصوں پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت کی تقلید ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو، ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔ اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کو لازم پکڑا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوب شریف فقیر نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔